یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، قرآن آسان کورس کے یہ مبارک نشست ہے اور ہمارے یہ آخری دروس جو سورہ نور کے حوالے سے جاری ہیں۔ اللہ سے اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے سال اللہ پھر اس کا موقع عطا فرمائے گا کہ قرآن کے ان مبارک دروس کو پھر شروع کیا جائے۔ جیسا کہ یہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے کبھی کبھی لوٹ سیل لگاتے ہیں اور سیل آفر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 50% سیل ہے، یہ 70% سیل ہے، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جو کہ کاروبار کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے کہ اس طرح بہت سارے لوگ جو عام دنوں میں خریداری نہیں کرتے وہ سیل کا نام سن کے تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو کچھ اسی طرح، کچھ اسی ہی مثال سے اگر سمجھا جائے تو یہ ہماری یہ جو کوشش اور یہ ہمارا جو کورس ہے یہ ایک لوٹ سیل کی طرح ہے کہ آپ قرآن پڑھتے تو ہیں ہی، ہر جمعے یہاں کلاس ہوتی ہے، لیکن 20 دن کے لیے اس کو مسلسل 1 گھنٹے کی گفتگو میں بدل دیا گیا، اور یوں قرآن کی برکتیں لوٹ سیل کی طرح یہاں آفر کی گئیں کہ آئیں اور قرآن کو یہاں سے لوٹ کے لے جائیں۔ تو الحمدللہ اب بہت سارے لوگ جو ظاہر ہے عام جمعوں میں شاید اس طرح نہ آ پاتے، لیکن انہیں بھی اللہ نے موقع دیا اور وہ اس کورس میں شامل ہوئے اور قرآن کی بہت ساری خوبصورت آیات کو سننے کا اللہ نے انہیں بہت بڑا امتیاز اور کرم عطا فرمایا۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے، اور اس طرح کی کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ یہ کوشش بڑی بارآور ہے، بڑی بہتر ہے کہ قرآن کے لیے اس طرح کے ریفریشر کورس جاری رہیں، اور انشاءاللہ آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان ویسے ہی محنت کا مہینہ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ فجر کے بعد ہم دوبارہ سے یہ کوشش شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ نور کی اگلی آیات جو آیت نمبر 31 سے شروع ہوں گی۔ ذہن تو ہے کہ آیت نمبر 45 تک چلے جائیں، لیکن دیکھیں جہاں تک اللہ توفیق دے، موضوع جس طرح کا ہے کوشش ہے کہ آیت نمبر 45 تک اسے پڑھا جائے انشاءاللہ، لیکن جیسا ہو گیا، جس طرح کا انداز ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے نوٹس اپنے سامنے رکھیے اور ساتھ ساتھ ترجمے کو دیکھیے، کیونکہ صرف گفتگو سننا صرف مطلوب نہیں ہے، آپ کی نظر ترجمے پہ ہوگی تو اس سے اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سگار بالکل نہ دکھائیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو خود ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو اپنی گریبانوں پر ڈال کے رہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا سنگار بالکل ظاہر نہ کریں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
یہ آیت نمبر 31 آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہے، یہ پردے والی آیت ہے، اور یہی وہ آیت ہے جس کا نزول مسلمان عورتوں کے لیے کیا گیا اور پردہ فرض ہو گیا۔ اس سے پہلے قرآن پاک میں پردہ باقاعدہ فرض نہیں ہوا تھا، اور باقاعدہ پردے کی آیات اس طرح نہیں اتری تھی۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے عورتوں کا پردہ جو ہے وہ بڑا واضح ارشاد کر کے تو اللہ نے اسے فرض فرما دیا۔ ترجمہ سن لیجیے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال کے رکھیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، اپنے باپ پر، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، یا اپنے دین کی عورتیں، یا اپنی کنیزیں جو ان کے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر، بشرطیہ کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا زیور۔ اور اللہ کی طرف اے مسلمانوں سارے مل کر توبہ کرو، سب کے سب اسی امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس میں پہلا حکم وہی ہے جو مردوں کو دیا گیا تھا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور جیسا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ امن اور سکون سے اپنی زندگی گزارے اور پورے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو، اور اس کے لیے پہلے مرد کو حکم دیا گیا۔ کل آپ نے پڑھا کہ مردوں سے کہا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اور یہاں بالکل اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو حفاظت سے رکھیں، نظریں نیچی رکھیں، ادب سے نظروں کو جھکائے رکھیں۔ اور ظاہر آغاز نظر سے ہی ہوتا ہے، جیسے کل بھی عرض کیا گیا کہ اگر آپ نظر ہی صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی بھی نیکی آپ کو سکون نہیں دے گی، لہذا آغاز نظر سے ہی ہونا ہے۔ اس لیے بار بار دونوں طرف آغاز نظر کا ہی کیا گیا، اور قرآن نے نظر کو ہی پہلی اپنی ترجیح بنایا کہ اس کی طرف دھیان کرو کہ تم اپنی نظروں کو کبھی بھی مس گائیڈ نہ ہونے دو۔ تو یہاں پہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاؤ مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ نے چونکہ عورت کو ایسا جو ہے وہ معاملہ دیا ہے کہ اس کے معاملات میں کچھ چیزیں خود ہی ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ اور معاملہ ہے، لیکن جو اس کو بناؤ سنگار اس نے کیا ہو، یعنی اس نے اپنی آنکھوں میں کچھ ڈالا ہوا ہے، کانوں میں کچھ پہنا ہوا ہے، اس نے گلے میں کچھ پہنا ہوا ہے، اس نے ہاتھوں میں کلائیوں پہ کچھ پہنا ہوا ہے، تو یہ سارے اس کے بناؤ سنگار کی چیزیں ہیں۔ تو اس کو واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اسے ظاہر نہیں ہونے دینا، اور اس کو جو ہے وہ کسی انداز میں کچھ ایسا انداز تمہارا نہ بنے کہ اس کو تم باقاعدہ خود سے جو ہے غیر مردوں کے آگے جس طرح کا انداز ہوتا ہے اس طرح کا انداز منع کیا گیا۔ اور ساتھ فرمایا کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پہ ڈال کے رکھو۔ یہ جب حکم نازل ہوا تو چونکہ عرب میں ایسا رواج بالکل نہیں تھا، اور ایک انداز ایسا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ کھلے گریبانوں کے ساتھ پھرتی تھیں، لیکن اللہ نے اس کو یہاں منع فرما دیا، اور یہ سختی سے حکم دیا گیا کہ لہٰذا عورت کا لباس جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ ڈھیلا ڈالا ہو، اس کے لباس میں ڈھیلا ڈالا ہونے کی کیفیت ہونی چاہیے، جسم کے ساتھ جڑا ہوا لباس منع ہے، ڈھیلا ہو، اور پھر یہ کہ اس کے اوپر بھی ایک چادر ہو جو اس کے گریبان کو چھپا دے، اور اس کے لیے شرم کا معاملہ جو ہے وہ بنے۔ لہذا فرمایا دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال کے رکھو، اور اپنا سنگار کسی صورت بھی ظاہر نہ کرو۔ دوبارہ کہا کہ یہ جو انداز ہیں اس طرح کے انہیں تمہارے لیے منع کر دیا گیا۔ لیکن کچھ آگے رشتے عرض کیے گئے، رشتے بیان کر دیے گئے، رشتے کھول کے بتا دیے گئے کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کے سامنے عورتیں اپنے چہرے کو، اپنے انداز کو بالکل نارمل رکھ سکتی ہیں، اور ان کو یہاں پردے کا حکم نہیں ہے۔ اس کے لیے کہا گیا سب سے پہلے اپنے شوہر کے لیے، پھر اپنے باپ کے لیے، پھر شوہروں کے باپ یعنی سسر، اور اپنے بیٹے کے لیے یا شوہروں کے بیٹے کے لیے، اگر کس شوہر کا پہلے کسی عورت سے بیٹا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے محرم۔ اسی طرح اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھتیجے کے لیے، اپنے بھانجے کے لیے، یا اپنے دین کی عورتوں کے لیے، یعنی جو ان کے ساتھ ملتی ہیں، محلے دار ہیں، آنے جانے والیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست خواتین ہیں، ان کے لیے بھی، وہ بھی ساری محرم۔ یا اپنی کنیزیں،
خادمائیں ہیں گھروں میں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہیں، اور اسی طرح وہ ایسے نوکر کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ شہوت والے مرد نہیں ہیں، ہے نوکر آپ کے لیکن وہ عمر ان کی گزر چکی ہے، 60-70 سال عمر ہو گئی، تو فرمایا وہ بھی تمہارے محرم ہیں۔ یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے، ان بچوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ چھوٹی عمر ہے، انہیں علم نہیں ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، لہذا وہ بھی تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا زیور یا سنگار، کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ پہنی جائے جو چھنکار پیدا کرے، اور اس سے وہ چھنک کی آواز جو ہے وہ تمہارے لیے، وہ کھنک کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے لیے اٹریکشن کا سبب بنے۔ تو یہ میں نے ایک اوورال آپ کے سامنے آیت تو رکھتی ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے خوبصورت احکامات ہیں جو اسلام نے دی ہیں، اور اسلام کتنی خوبصورتی سے اپنے معاشرے کے اندر عزت اور وقار پیدا کرتا ہے۔ اور اسلام کا یہ انداز کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، خاص طور پہ خواتین کو، جس طرح سے اس آج کے دور میں جو انداز آپ کے سامنے ہے کہ ایک عورت شاید یہ سمجھتی ہے کہ پردہ اس کے لیے ایک گھٹن کی چیز ہے، اور وہ اسے دقیانوسی خیال کرتی ہے، پینڈو کہتے ہیں اسے، کہتے ہیں یہ بہت زیادہ لگتا ہے کہ پرانا آدمی ہے، اور کہتا ہے یہ تو کوئی لگتا ہے کہ ان پڑھ گنوار ہے جو اس طرح کا انداز اختیار کرتا ہے۔ تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، قرآن جس کو کہہ دے وہ ہمیشہ ماڈرن وہی ہوگا جو قرآن کے ساتھ جڑے گا، ماڈرن اسے کہا جائے گا، زمانے کے مطابق وہی بات ہوگی جو قرآن کے مطابق ہو۔ تو لہذا اس کو گھٹن سمجھنا یا یہ سمجھنا، دیکھیں جی یہ مطلب کیا یہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اور دیکھیں عورت کو تو آزاد ہونا چاہیے، عورت تو آزادی مانگتی ہے، عورت اپنا حق مانگتی ہے، یہ فضول باتیں ہیں، اور اس کا رزلٹ دنیا دیکھ رہی ہے جو ہو چکا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ حالات آپ کے سامنے، اور بگڑ کے اب تو حالات کے بگڑنے کا لفظ بھی بولنا شاید جو ہے وہ مناسب نہ لگے، اس سے بھی اگلا کوئی لفظ ڈھونڈا جائے کہ جس طرح بے برکتی اور جس طرح کی نحوست اور جس طرح کا بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، کوئی لوگ انے بولے کانے نہیں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر بھی کہنا کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور عورت کو آزادی دی جائے، یہ عجیب بات ہے بھائی، کیسی آزادی چاہتے ہیں آپ؟ عورت کی آزادی کا مطلب اگر اس کا پردہ ختم کر دینا ہے تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو سخت ترین ظلم اور زیادتی، سخت ترین آپ نے جو ہے وہ عورت کے اوپر جو یہ بات کر دی کہ اس کو آزاد کر دو، تو آزاد کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کس طرح کی آزادی چاہیے آپ آج ذرا یورپ کا ملاحظہ کریں کہ حالات کیا ہو چکے ہیں کہ ہر تیسرے بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ اسی کے ماں باپ ہے یا وہ کسی اور کا بچہ ہے، کسی کو نہیں پتا، اور تیسرا بندہ وہاں پہ باسٹرڈ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنی آزادی دے دی، اتنی آزادی دے دی کہ وہ بالکل جو ہے وہ مادر پدر آزاد معاشرہ بن چکا ہے، اور وہاں پہ کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے۔ کیا آپ اس نہج پہ مسلمان معاشرے کو لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی وہی حالات پیدا ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا انداز یہاں بھی بن جائے؟ جی نہیں، اسلام اپنے جگہ پہ بڑا واضح ہے اور اپنے ماننے والوں کو بڑی عزت عطا کرتا ہے، لہذا یہاں عورت کے لیے جو پیغام دیا گیا وہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ اصل میں عورت کی خوبیاں ہیں۔ عورت کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ پردے میں ہو اور وہ پردے کے اندر رہے۔ پردے سے مراد یہ ہے کہ وہ، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کس طرح کے انداز ہوتے ہیں اس کو اسی طرح رہنا چاہیے، جہاں جہاں اسے منع ہے اسے منع ہونا چاہیے، جہاں جہاں سے اسے اجازت دی گئی ہے وہ اجازت کو استعمال کرے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ جو ہے وہ یہ ایک پابندی ہے اور یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، اور جو ہے وہ ایک ایسی عورت کا جو ہے ایک خاکہ پیش کرنا جو کہ ہر چیز سے آزاد ہے، تو اسلام تو اس کی نفی کرتا ہے، اسلام اس کے ساتھ نہیں چلتا۔ اس کائنات میں اگر آپ کو کوئی مثال دیکھنی ہے تو ظاہر ہے میرے سامنے اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی جائے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں، ابھی میں نے ان کا نام لیا ہے، میں نے ابھی صرف نام لیا ہے، آپ کے ذہن میں کیسا حق آیا ہے مجھے بتائیں، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، مطلب آپ کے ذہن میں کچھ تصور ابھرا ہوگا، حالانکہ آپ نے زیارت نہیں کی ان کی،
زیارت نہیں کی، لیکن مجھے سچ بتائیں، اپنے اندر کی اس تصویر کو دیکھیں جو میرے اس نام لینے سے آپ کے ذہن میں آئی ہے۔ وہ کیا بال کھلے والی عورت ہے؟ استغفر اللہ۔ وہ کیا مطلب ایک اس طرح کا لباس پہننے والی عورت؟ آپ سوچیں ذرا، نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں، آپ کے بارے میں نام لیا ان کا، آپ کے ذہن میں ایک پارسا با پردہ عورت کا تصور آیا، تو یہی ہے۔ حالانکہ آپ میں سے کسی کو زیارت نہیں، لیکن ساتھ ہی تصور آیا ہے کہ وہ یقیناً ایسی ہی ہوں گی۔ اس کا مطلب نیچر میں یہ چیز ہے، فطرت میں یہ پردہ ہے، فطرت میں خوبصورتی ہی ہے، تمہاری خوبصورتی اس سے بنتی، تمہارا انداز یہی ہونا چاہیے۔ اور جو عورت اس کا خیال رکھتی ہے اس کے لیے عزت و وقار کا پیدا ہونا ایک لازمی عمل ہے۔ اور آج جو حالات مغرب نے پیدا کر دی ہے اور اسی طرح کا انداز یہاں بھی لا کے تو لوگوں کو غلط گائیڈ کیا گیا، جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے۔ عزت پردے میں ہی ہے عورت کے لیے، احترام پردے میں ہی ہے، محبت پردے میں ہی ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو میں یہ عرض کر دی کہ یہ ہر صورت لازم ہے، یعنی ایک عورت کا انداز شرم والا، ایک ادب والا، ایک بڑا مدبانہ حیا والا انداز ہے، یہ عورت کا انداز، با پردہ، با ادب، با حیا، اور انداز ایسا ہو کہ لگے کہ یہ واقعی اسلامی عورت ہے، اس کا چلنا پھرنا بتائے کہ یہ اسلامی عورت ہے، یہ پوچھنا نہ پڑ جائے کہ تمہارے شناختی کارڈ پہ مذہب کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ تمہارے انداز بتا دیں کہ یہ واقعی محمد عربی کی ماننے والی ہے۔ لہٰذا یہ انداز ہوتا ہے۔ اب اس پہ میں آپ سے کلام کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ضروری کلام ہے، تھوڑا سا مجھے وقت چاہیے آپ کا، تھوڑا وقت آگے جائے گا، لیکن ضروری کلام ہے۔ عورت پہ پردہ اس حالت میں فرض ہو جاتا ہے جب وہ ایسی جگہ سے گزرے یا ایسی جگہ وہ جائے جہاں اسے یہ پورا یقین ہے کہ غیر مردوں کی نظر اس پہ پڑے گی اور کسی نہ کسی کو وہ فتنے میں ڈال دے گی، کیونکہ عورت کا چہرہ اللہ کی طرف سے اٹریکشن اور خوبصورتی رکھتا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، بھئی اللہ نے بنایا، اللہ نے اٹریکشن پیدا کی، مرد اور عورت کے اندر اٹریکشن اللہ نے پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے آپ کی جو ہے وہ دائیں پسلی سے حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو جب پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہی آپ اٹریکٹ ہوئے، قریب جانے کی کوشش کی، قریب جانے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے فرمایا بھئی آپ قریب نہیں جا سکتے۔ فرمایا حضور وجہ کیا ہے، کیوں نہ قریب جاؤں؟ تو فرمایا کہ نہیں، آپ کا بھی نکاح نہیں ہوا۔ تو لہذا اٹریکشن ضروری ہے، اٹریکشن ایک لازمی چیز ہے، چہرے کے اندر رکھی گئی۔ لہذا اس سے یہ علم ہے کہ اگر یہاں میرے بغیر چہرہ کو ڈھانپے جانے کے بعد لوگوں میں فتنہ پیدا ہوگا تو اس پہ فرض ہے کہ وہاں پردہ کر کے جائے، اس پہ یہ لازم ہو گیا۔ اور اب جتنی دیر وہ وہاں پہ بغیر پردے کے اگر رہے گی تو اتنا گناہ ہر سیکنڈ کا اس کے اوپر جاتا رہے گا، ہر سیکنڈ کا گناہ ہوگا اور وہ چلتا رہے گا، نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا کہ اس نے جو ہے وہ فوراً اس کے جو گناہ کے فرشتے ہیں وہ حرکت میں آئیں گے۔ تو اس نے یہ خیال رکھنا ہے۔ یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ گلی سے گزر رہی ہیں تو گلی کون سی، بھائی کیا مطلب گلی آپ کا گھر ہے جہاں آپ کو پورا یقین ہے کہ یہاں تو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، آپ گلی سے گزر رہی ہیں، آپ بازار سے گزر رہی ہیں، آپ ایک ایسی جگہ سے ہیں جہاں پہ غیر محرم مردوں کی نظریں آپ پہ پڑنی، اب وہاں پردہ بول دو، سارے بولو، ذرا بولو نا، ذرا سارے بولو، وہاں فرض ہو گیا۔ اور سنو، اسی طرح فرض ہو گیا جیسے نماز فرض ہے، جی یہ میں نے کیا کہا، اسی طرح جیسے فجر فرض ہے، جیسے ظہر فرض ہے، جیسے عصر اور مغرب فرض ہے، ایسے ہی وہ پردہ بھی فرض ہو گیا، کیونکہ آپ نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ اگر آپ نے چہرہ ڈھانپا ہوتا تو بہت سارے لوگ فتنے سے بچ جاتے۔ اور پہلے خیر مردوں کو اس لیے پہلے کہہ دیا بھائی تم نظریں نیچی کر لو، پہلے کہہ دیا، لیکن ظاہر ہے سارے کہاں مانتے ہیں، سارے کہاں مانتے ہیں، اگر سارے مان لیں تو بات ہی نہ ختم ہو جائے، لہذا کہاں مانتے ہیں، لہذا مانتے نہیں، لہذا عورت سے کہا گیا کہ تو اب پردے میں ہو،
تاکہ اس کی نظر جب تجھ پہ پڑے تو کہے نہیں یار کسی شریف باپ کی بیٹی جا رہی ہے، شریف بھائی کی بیٹی، لگتا ہے کسی اعلیٰ مرد کی بیوی ہے، اور خود بخود اس کی نظریں جھک جائیں، نہیں یار باپردہ عورت چاہ رہی۔ اور میرا نہیں خیال کوئی بڑا ہی وحشی قسم کا اور بڑا ہی جنونی ہوگا جو پھر بھی نظر اٹھائے گا، بڑا ہی بدبخت ہوگا کہ جو ایسی حالت میں دیکھ کے عورت کو کہ اتنا خوبصورت اس نے پردہ کیا اور پھر سوچے کہ نہیں میں تو دیکھوں گا نہیں۔ اگر اس کے اندر حلالی خون ہے تو نظریں جھکا لے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ باپردہ باشرہ خاتون جا رہی ہے، اس کا چہرہ نقاب میں ہے، آنکھیں کھلی ہیں، ظاہر آنکھیں تو کھولنی ہیں، کسی گڈھے میں نہ گر جائے، آگے کوئی رستہ خراب ہے تو مسئلہ نہ بن جائے، کسی کے ساتھ ٹکرا نہ جائے، تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن چہرہ پردے میں ہے۔ تو پہلا پردہ یہ ہے، انشاءاللہ کہو۔ دوسرا پردہ واجب ہے۔ واجب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ ایسی جگہ گئی ہیں جہاں آپ کو پکا یقین ہے کہ یہاں کوئی فتنے میں پڑنے والا نہیں، میری جاب کی جگہ ہے، میری تعلیم کی جگہ ہے، یہاں میں کالج پڑھتی ہوں، میرا سکول ہے، یہاں میرے اساتذہ ہیں، اور یہاں میری سہیلیاں ہیں، دوستیاں ہیں میری، اپنے ساتھ رہتی ہیں میرے، اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے ایسا معاملہ، لیکن وہاں پہ کوئی شخص آیا اور آپ کو لگا کہ اس کی نظریں مجھ پہ خراب آ رہی ہیں، حالانکہ وہاں ایسا نہیں ماحول تھا، لیکن آپ کو لگا کہ کچھ مسئلہ ہونے والا ہے، تو فوراً پردہ واجب ہو گیا۔ اتنی دیر پردے میں چلی جاؤ جتنی دیر وہ وہاں موجود ہے۔ یہ دوسرا پردہ ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اب اس حالت میں مجھے کیا کرنا ہے، اور اس حالت میں میرے لیے کیا حکم ہے تاکہ میں اسی طرح رہوں۔ اور تیسرا پردہ جو ہے وہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے، یعنی آپ گھر میں ہیں، مہمان آئے ہیں، یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، اسکول میں ہیں، تو مستحب ہے، اچھی بات ہے، اگر کر لیتے ہیں تو کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے آپ پہ، اسلام کچھ نہیں کہتا آپ کو، کیونکہ نارمل حالات ہیں اور ایزی ایک وے میں آپ چل رہی ہیں، وہاں کریں آپ کام، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان کیس اگر پہلی صورتحال دوبارہ آئی پھر فرض ہو جائے گا، اگر دوبارہ سے اسی طرح سے ایک اور صورتحال پیدا ہوئی پھر واجب ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو بیٹو یہ ہے پردہ اسلام کا۔ تو گلی بازار میں تو جو ہے وہ اس قدر معاملہ سخت ہے کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جب عورت گلی میں نکلتی ہے تو کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے، شیطان اسے ضرور دیکھتا ہے۔ لو سن لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، بالفرض دوپہر کا وقت ہے، 2 بجے ہوئے ہیں، خوہ کا عالم ہے، گلی سنسان پڑی ہے، جون کی گرمیاں ہیں، کوئی بھی نہیں باہر، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، لہذا تم نے اپنے آپ کو اس حالت میں بھی گلی میں گزرتے ہوئے اپنا یقین رکھنا ہے کہ نہیں کسی کھڑکی سے، کسی دیوار سے، کسی چھت سے، کسی جگہ سے نظر نہ پڑ جائے۔ تو پردہ فرض ہو گیا۔ انشاءاللہ بولو بیٹیوں، ساری بولو ذرا، انشاءاللہ کہو، اللہ توفیق دے آپ کو۔ اور اسلام کا جو حسن ہے وہ یہی ہے، اسلام کی خوبصورتی ہی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک تقوی کا ایک بہت بڑا معیار بھی ہے نا، دیکھو سنو، تقوی کا معیار ایک بہت بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک عورت کا پردے میں آ جائے۔ حالانکہ 3 چیزوں کے کھولنے میں حرج نہیں ہے، ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، پاؤں کھلے ہونے چاہیے، اور چہرے کا یہ سامنے والا حصہ، آنکھوں والا حصہ کھلا ہونا چاہیے، یہ کوئی حرج۔ لیکن اگر تقوی کا بہت بڑا معیار ٹچ کرنا ہے تو پھر پورے کا پورا ملبوس ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی خاص موقعوں پہ ہے۔ اگر آپ گھر میں بھی یہی انداز اختیار کریں گی، رشتے والے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے تو آپ تقوی کا مینار بن گئی ہیں، تو یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور ادھر مطلب مہمان گھر میں آئے ہیں، کوئی ایسا معاملہ بن گیا اور آپ نے کہا جی میں تو تقوی پہ ہوں، میں تو شرعی پردہ کرتی ہوں، اور آپ کونے میں جا کے تالا مار کے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئی ہیں، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ گھر کے کام کون کرے گا، برتن کون سنبھالے گا، کوئی مطلب آنے جانے والے کو کون دیکھے گا، صفائی ستھرائی کون کرے گا، آپ نے تو پورا نظام ہی خراب کر دیا۔ تو اس سے یہ پردہ مراد نہیں ہے۔ ہاں جہاں جہاں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے وہاں وہاں عورت اپنے پردے میں جائے گی، اور جہاں جہاں بگاڑ کا اندیشہ ہے وہ دیکھ لینا تم۔
اور آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے کس جگہ سے گزرے تو فرمایا کہ حضور نے اس کے لیے لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ یقیناً زانیہ عورت ہے۔ خوشبو ایسی لگا رہی ہے کہ گزرتے ہوئے مردوں کو آئی ہے، کیوں لگائی تم نے ایسی خوشبو؟ تمہیں منع ہے، تم خوشبو نہیں لگا سکتے۔ فرمایا حضور تو پھر عورتیں کیا کریں؟ فرمایا ایسی خوشبو لگائیں جو صرف رنگ پیدا کرے، خوشبو نہ پیدا کرے۔ اور فرمایا یہ جو مہندی لگاتے ہو یہ وہی مہندی جو ہے وہ رنگ پیدا کرتی ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ تو خوبصورتی بھی آ گئی اور برکت بھی ہو گئی۔ تو یہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے۔ پھر جب یہ آیات اتری تو صحابیات کا جذبہ بڑا قابل دید تھا، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلی مخاطب یہی ہیں صحابی عورتیں، آقا دو جہاں کی زیارت جنہوں نے ایمان کی حالت میں کی، یہی عورتیں اس کی پہلی مخاطب تھیں۔ تو انہوں نے بڑا جذبہ دکھایا۔ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، ایک آدھ میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی مثال پہلے پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ سے بڑی کوئی مثال اس کائنات میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی میں بھی باپردہ رہیں اور باپردہ ہی زندگی گزاری، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ آپ مغمون ہیں اور آپ تھوڑا چہرے پہ غم کے آثار، تو آپ کی جو خادمہ تھیں حضرت اسما، وہ اکثر آیا کرتی تھیں آپ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے مغموم نظر آتی ہیں، آپ کے چہرے پہ غم ہے۔ تو ارشاد فرمایا اسما میں اصل میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ساری زندگی تو پردے میں گزر ہی گئی ہے، وصال کے بعد نہ کہیں میرا پردہ خراب ہو۔ تو وصال جب ہو جائے گا تو میرا جو جنازہ ہوگا اس پہ لوگ جب وہ جنازے میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت کیسا معاملہ ہوگا، میں اس کے لیے بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ حضرت اسما فرمانے لگی کہ میں حبشہ ہجرت کر کے جب گئی تھی تو وہاں میں نے عورتوں کا جنازہ دیکھا تھا، اور وہ جنازہ اس طرح تھا کہ چاروں کونوں کے اوپر انہوں نے شاخیں لگا کے درخت کی، تو چاروں کونوں کو اونچا کیا اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال کے تو ایک پالکی کی شکل بنا لی۔ تو یہ کیسا آپ کو لگا؟ تو حضرت اسما کی اس بات پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مسکرائیں کہ آپ کے چہرے پہ بہت دیر وہ مسکراہٹ قائم رہی۔ تو آپ نے فرمایا میری وصیت نوٹ کر لو، میرا بھی جنازہ ایسا ہی ہوگا۔ تو ایسی خاتون کے جسے وصال کے بعد بھی پردے کا فکر ہے، زندگی میں تو تھا ہی تھا، وصال کے بعد بھی پردے کا، اور ایسا اعلیٰ پردہ رہا کہ رات کے اندھیرے میں جنازہ ہوا، چند لوگوں نے جنازہ پڑھا، زیادہ خبر نہیں مشہور کی گئی، کسی کو نہیں بتایا گیا، اس کے لیے کہ فاطمہ کا پردہ قائم رہے۔ چند لوگوں نے جنازہ پڑھا، رات کے اندھیرے میں جنازہ ہوا، اور اسی طرح آپ کی پالکی تیار کی گئی اور آپ کا وصال ہو۔ بلکہ حشر کے دن، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جب حشر کا دن آئے گا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز اٹھے گی کہ اے حشر والو سارے اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ فاطمہ کی سواری گزر رہی۔ تو وہاں بھی پردہ قائم رکھا جائے گا، اتنا بڑا پردہ ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا ایک غزبے میں شہید ہوا، تو جب آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو آپ نے پردہ کیا اور پردے میں نکلیں اور ان کی جسم کو دیکھنے کے لیے، کہاں میرا بیٹا شہید ہوا پڑا ہے، وہاں جانے کے لیے نکلیں۔ تو راستے میں بہت سارے لوگ تھے، تو آپ جا رہی تھیں، تو کسی نے پہچان لیا، کہا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا شہید ہو گیا تو اس کو دیکھنے جا رہی ہوں، کہاں ہے؟ تو کہنے لگی حالت تو ایسی لگ رہی ہے کہ آپ اتنا سخت پردہ آپ نے کیا ہوا ہے اور بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور ساتھ پردہ بھی آپ نے اتنا سخت کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے بڑا اچھا جملہ بولا، آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا ضرور شہید ہوا ہے لیکن میری حیا تو نہیں گئی، میری حیا تو ادھر ہی ہے، حیا تو نہیں نا میری خراب ہو گئی، میری حیا میرے پاس ہی، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو لہٰذا بہت زیادہ جذبہ صحابیات کی طرف سے دیکھنے میں آیا، اور بے شمار مثالیں اس کی قائم کی گئیں، اور آج تک جو ہے وہ ہر پارسا عورت کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پردے میں ہی نظر آئے گی، اور آپ جس کو بھی پردے میں دیکھیں سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اس کو برکت دی ہے، اور آقا اسلام نے اس پہ رحمت فرمائی۔ پردے کچھ دینی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پردے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے،
ہاں جی، کوئی دنیا میں عورت پردہ نہیں کرتی سوائے مسلمان عورت. کیا بات ہے. اتنے مذہب ہیں، بولو کتنے مذہب ہیں، لیکن سارے مذہبوں میں جو مسلمان عورت کی پہچان ہے وہ پردہ ہے. کہ وہ نظر آئے گی کہ یہ پردہ دار ہے تو لگتا ہے کسی مسلم گھرانے سے. اور پھر فرمایا کہ یہ شرم و حیا کی علامت ہے. اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے میں شرم موجود ہے. اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جس میں حیا نہ ہو جو جی چاہے کرے. تو لہذا پردہ شرم و حیا کی علامت. اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے، دینی فائدہ، کہ پردہ شیطان سے حفاظت کا سبب بنتا ہے. شیطان سے بچ جاؤ گے. اس کی جو ہے وہ اس کی جو کارستانیاں ہیں، جو اس کی پلاننگ ہے کہ میں کسی طرح اس کو گناہوں میں لگاؤں، پردے سے عورت شیطان سے بچ جاتی. پھر دنیاوی طور پہ بھی فائدے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پردے سے عورت کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی عزت اور وقار اچھی لگتی. وہ ایک کہا جائے نا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ کسی عزت کی چیز کو سنبھالتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، ڈائمنڈ کی چیز آپ کی انگوٹھی یا ڈائمنڈ کی ہے، یا کوئی آپ کے پاس بڑا قیمتی ہار ہے، تو آپ اسے باہر گلی کے اندر نہیں رکھتے، یا اسے گھر کے اندر بھی کسی کھونٹی پہ نہیں لٹکاتے، بلکہ آپ اسے ایک جیولری باکس کے اندر رکھ کے پھر اسے الماری میں لاک کرتے ہیں. تو قیمتی ترین چیز کو سنبھالا جاتا ہے. تو عزت اور وقار ہے اس کا. تو عزت اور وقار تمہارا قائم ہو جاتا ہے اگر تم پردے میں ہو. اس طرح یہ ہر برائی کے رستے کو روکتا ہے. اگر آپ پردے میں ہیں تو برائی آپ تک نہیں جائے گی، پیچھے ہی ہٹ جائے گی، اس سے پہلے پیچھے ہٹ جائے گی. پردہ دار عورت، عزت وقار نظر آئے گا اور برائی سے کا رستہ پہلے بلاک ہو جائے گا. معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں کرے گی وہ عورت. معاشرے کا بگاڑ نہیں ہوگا. معاشرے کے اندر جو اس وقت طلاقوں کا رجحان ہے، جو بہت زیادہ بے چینی کا رجحان ہے، اور ہر طرف جو اس وقت تکلیف آپ کے سامنے، اس کی وجہ یہ عورتوں کا بے پردہ ہونا ہے. تو جب بگاڑ پیدا نہیں ہوگا عورت کی وجہ سے. اور آخری بات جو پردے میں بڑا فائدہ دیتی ہے، یہ عورت کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے. دیکھیں کیسی غلط فہمی ہے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں کہ پردہ سے خوبصورتی نظر نہیں آتی. بھئی پردے سے ہی تو نظر آتی. خوبصورتی پردے میں ہی ہوتی. اب دیکھیں نا، اللہ نے اپنے کعبے کو غلاف پہنایا ہوا ہے. ہاں، اس کائنات کا خوبصورت ترین حصہ اللہ نے اسے غلاف میں رکھا ہوا. آپ نے کوئی کروڑ پتی ارب پتی کا اربوں سے بنا ہوا گھر دیکھا ہو اور اس پہ غلاف پڑا ہو، حالانکہ اس نے اربوں روپے لگائے ہوں گے اپنے گھر میں، لیکن کبھی وہ اسے غلاف میں نہیں رکھے گا. اور اللہ کا گھر غلاف میں، مطلب قیمتی ترین چیز کو چھپایا جاتا ہے. اور اگر تم لوگوں کی ہوس کا شکار ہونا چاہتی ہو، اگر تم لوگوں کے لیے ایک بکاؤ مال بننا چاہتی ہو، اور لوگوں کی نظروں میں تم یہ بننا چاہتی ہو کہ ٹھیک ہے آئی ایم اویلیبل، تو ٹھیک ہے اتار دیں آپ. اور اگر آپ اللہ کی نظر میں وقار لینا چاہتی ہو، برکت لینا چاہتی ہو، کرم لینا چاہتی ہو، تو اس سے بچو. اپنے آپ کو پردے میں رکھو. اور کبھی بھی ایسا انداز نہ اختیار، یہ سٹیٹس لگانے اور اس طرح کی چیزیں لگانی، اور اپنے مطلب اس طرح کی چیزوں کو لگا کے تو بڑا فخر محسوس کرنا. پتہ نہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید لوگ اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں. ایسا کوئی نہیں، کوئی خوش نہیں ہوتا آپ سے. یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں. کوئی خوش نہیں ہوتا. آپ نے اگر اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور ان اچھے کپڑوں کی نمائش آپ نے کر دی ہے، تو جس نے صحیح نہیں نا اچھے کپڑے نہیں نا پہنے ہوئے، اسے تیرے اچھے کپڑے ہضم نہیں ہونے. وہ بد دعا کرے گا اندر سے، دیکھو حد ہوگی، دیکھو کتنے اچھے کپڑے پہن کے پھر رہی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو نوست تو جا پڑی نا تیرے اندر. آپ یقین کریں، میں ایک بات کروں آپ کو، جتنا زیادہ آپ اپنی خوشیوں کو چھپائیں گے، آپ کی خوشیاں اتنی ہی زیادہ دیر تک رہیں گی آپ کے پاس. یہ سنو میری بات، جتنا چھپائیں گے اتنا دیر تک رہیں گی وہ خوشیاں. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ ایک خوشی کو نہیں چھپاتے، لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، شام تک آپ کا موڈ آف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی خبر اب ملے گی آپ کو. بھائی نوست تو آنی ہے اس کی. کوئی نہ خبر آئے گی، یار اچھا بھلا موڈ تھا، موڈ خراب ہو گیا میرا. بھائی موڈ اس لیے خراب ہوا کہ وہ جو نظر لگوائی ہے تو نے اپنی نعمت کو، باز آؤ. اتنے چیپ لوگ ہیں کہ مطلب ایک اچھا سا
کھانا کھائیں گے اس کو اٹھا کے تو لگا دیں گے، دیکھو میں کیا کھا رہا ہوں۔ بھائی آپ کیا یہ حرکتیں کرتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں لوگ؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ وہ تو چھپانے کی چیز تھی، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کو موج کر کھا پی۔ ہم یہ چاہتے ہیں، سنو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، نعمت جیسی بھی ہے، لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ لوگ دیکھیں ہمیں تو دکھا لو اور نظریں لگوا لو۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص کبھی خوش نظر نہیں آئے گا جو اپنی چیزوں کو دکھاتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ ریاکاری ہے، بولو کیا ہے؟ سارے بولو، یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری چھپا ہوا شرک ہے۔ یہ شرک ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو راضی؟ پھر کہتے نہیں میں اپنے لیے لگاتا ہوں۔ بھائی اپنے لیے تو لگاتے ہو تو پھر اپنی گیلری میں رکھو نا، تو کھول کے دیکھ لیا کرو۔ میں خود خوش ہوتا ہوں، خود ہم بھی خوش ہوتے ہیں، 400 بندے نے دیکھ لیا اسے۔ آپ اپنی گیلری میں رکھیں، کبھی کبھی دیکھ کے خوش ہو جایا کریں، دیکھیں میں نے اس دن یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، دیکھیں میں نے اس دن یہ بڑا اچھا اللہ نے مجھے کھانا دیا، میں نے کھایا تھا۔ کیوں آپ لوگوں کو پھر روتے پھرتے ہیں، پھر منوس اس کی نوست پڑتی ہے زندگی پہ۔ زیورات کی نمائش کرنا، کپڑوں کی نمائش کرنا، کھانوں کی نمائش کرنا، یہ چھوڑ دو، یہ چیپ حرکتیں، اس سے باہر آ جاؤ۔ آپ دیکھیں یورپ کے لوگ، ٹھیک ہے ان کے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی بری ہیں، لیکن ان میں کچھ اچھی چیزیں انہوں نے پیدا کر لی۔ آپ ان کی شادی دیکھیں، ان کی جو دلہن ہے وہ ایک وائٹ ڈریس پہنتی ہے اور صرف ایک نیکلس پہنتی ہے، بس۔ اربوں ڈالرز کی مالکہ شادی کروا رہی ہے، ایک وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے اور ایک نیکلس پہنا ہوا ہے۔ کیا کریں؟ ہمارے ہاں نمائشی ختم نہیں ہوتی، بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ 60,000 کا جناب نے میک اپ کرانا ہے، اس نے جناب بہترین جو ہے وہ 1.5 لاکھ کا اس نے لہنگا لینا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، دکھا دکھا کے پھر بے چین ہوتے ہیں اندر، دیکھا کیوں نہیں ابھی تک لوگوں نے؟ اور جب دیکھ لیتے ہیں لوگ تو اس کی نوست کے اوپر پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم رو کیوں رہے ہیں؟ بھائی وہ جو دکھایا تھا اس کا رونا تو آنا ہے تمہارے اوپر۔ کیوں دکھایا آپ نے لوگوں کو؟ کس کے لیے زندگی گزارتے ہو؟ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے میرا بندہ دل سے میرے ساتھ ہے، بس ختم۔ لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دو، مر جاؤ گے یہ خوش نہیں ہوں گے۔ نکل جاؤ اس سے، اپنی زندگی کو بچا لو ان چیزوں سے۔ یہ نمائشیں، یہ اس طرح کی چیزیں ختم کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے بولو، اللہ کے لیے کلام کرو، اللہ کے لیے چلو۔ دیکھو خوشیاں دیر تک رہیں گی زندگی میں، دیر تک۔ اور تم تنگ آ جاؤ، یار اتنی خوشی، اللہ بس کر، تھوڑا جا غم بھی دے دے۔ نہیں، خوشی آتی رہے گی۔ ہم لوگوں کے لیے جیتے۔ دیکھ لیں، یہ بے پردہ ہونا کن کے لیے؟ مجھے بتائیں، کیا شوہروں کے لیے بے پردہ ہوتی ہیں؟ بولو۔ لوگوں کے لیے۔ میں باہر جا رہی ہوں، لوگ دیکھیں میری یہ چیز، دیکھیں میری یہ چیز، اس کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کو دکھا کیا کر رہی ہیں آپ نبی کی شہزادیاں ہیں، اپنی عزت کو پہچانیں۔ آپ دین کی شہزادیاں ہیں، آپ فاطمہ کی کنیزیں ہیں، فاطمہ کی نوکرانیاں ہیں، کیا نہیں ہیں؟ آپ بولو ذرا، ساری ہیں۔ آپ جنت میں فاطمہ کی نوکرانیاں بنیں گی آپ۔ تو آپ اپنی عزت کو دیکھیں، کن کے لیے لوگوں کو دکھا کے، جو کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں کسی پہ۔ کون دانے ڈال کے دیتا ہے آپ کو؟ کون آپ کے گھر میں راشن ڈالتا ہے؟ کون آپ کے گھر میں آ کے آپ کی خبر لیتا ہے جب آپ کو پریشانی ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا۔ اور ان کے لیے دین خراب کر دیا، ان کے لیے زندگی خراب کر دی جنہوں نے کبھی بھی پوچھنا بھی نہیں تھا، ضائع کر دی زندگی ساری۔ باپ کو ذلیل کر دیا، مینو لے کے دو جتوں مرضی لے کے دے۔ بھائی کو ذلیل کر دیا، مجھے لے کے دیں آپ یہ چیز، مجھے نہیں پتا، میں نے شادی پہ پہننی۔ وہ بےچارے مر گئے محنت کر کے، اور بچی جو ہے وہ اس کو بس ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کی پڑی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے یہ نہیں پہننا، میری سہیلی نے پہننا تھا، آپ مجھے لے کے دیں، چاہے مجھے حرام سے لے کے دیں۔ کیا ظلم ہے یار! وہ بیٹا جو ہے وہ بھائی، وہ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، میری بہن کی فرمائش ہے، کیا کروں؟ اور باپ بیچارہ ملازمت کرتا پھر رہا ہے، کماتا پھر رہا ہے، بہن کی فرمائش ہے کہ ان کی زندگی آپ لوگ آسان کر سکتے ہیں اگر آپ اس گندگی سے باہر نکل رہے ہیں۔ اسے کہا باجی کسی شادی لوڑ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر فاطمہ کی شادی چند جوڑوں میں ہو سکتی ہے تو کیا میری نہیں ہو سکتی؟
اور رسول اسلام نے ارشاد فرمایا بہترین شادی وہ ہے جس میں کم ترین خرچ ہو. لوگوں کو دکھاتے پھرتے. میں نے اپنا ولیمہ صرف 15,000 روپے میں کیا. 15,000 روپے میں میرا ولیمہ ہو چکا تھا, اور لوگ بڑے وہاں پہ حیران ہوئے کہ یہ کیا کر دیا. میں کہ آپ ناراضی ہوں بے شک, یہاں میری اہلیہ بیٹھی ہیں, پوچھیں ان سے اللہ معاف کرے کیا ان 15,000 کی وجہ سے میری عزت میں کوئی فرق آیا, یا میری کوئی تعلیم میں کمی آ گئی, میرے لوگوں کے پیار میں کمی آ گئی. کیوں کرتے ہو, کس لیے دکھاتے ہو لوگ, کیوں اپنے اوپر بیڑیاں ڈالی. نکل جاؤ ان بیڑیوں سے, نکل جاؤ. اور اگر بنانا چاہتے ہو ایسی جھوٹی اس دے تو پھر بات سنو, پھر میری بات سنو, پھر نہ شکوے چھوڑ دو. پھر کوٹ جب کھاتے ہو نا تو پھر صحیح رج کے رویا کرو. پھر لوگوں کو نہ کہا کرو پاکستان خراب ہے, ملک خراب ہے, معاشرہ خراب ہے, دیکھیں دور کتنا خراب ہو گیا ہے. تو آپ یہ نہ باتیں کریں نا, پھر چپ کر کے سہتے رہے زم ظلم دکھ تکلیفیں. آپ کا اپنا کاٹا ہوا, آپ کا اپنا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں آپ. پھر ضرورت کیا ہے آپ کو رونے کی. پھر جناب فون پہ فون ٹھوک رہے ہیں حضرت صاحب کو جب کر دیں, بھئی کیا کریں اب آپ کی, کو وظیفہ دے دیں, اچھا یار نماز نہ شروع کر دوں, اچھا نہ یہ نہ کر دوں, پھر رہنے دیں سارا کچھ. تو اللہ توفیق دے دے, آمین کہہ دو. میرے الفاظ بے ترتیب ہو گئے, میں اس پہ معذرت بھی چاہتا ہوں, لیکن کیا کریں, اس قدر لوگوں کو دکھانے کا شوق ہے, اس قدر دکھانے کا شوق ہے کہ حد ہو. خوبصورت ہے آپ, اللہ نے خوبصورتی دی ہے تو بھائی خوبصورتی کو چھپایا جائے, ورنہ مسلی جاتی ہے یہ خوبصورتی. سنو, باغ میں خوبصورت پھول کھل جائے نا, اس کو لوگ توڑ دیتے ہیں, وہ اپنی شاخ پہ لگا نہیں رہتا. خوبصورتی کو بچا لو اگر بچانا چاہتے ہو, نہیں تو توڑ دیا جائے گا تجھے. جتنا بچو گے, جتنا اپنے آپ کو پیچھے رکھو گے, اتنا بچ جاؤ. تو اللہ محفوظ کر لے, آمین کہو. اللہ میری بیٹیوں کو عزتیں دے, برکتیں دے, رحمتیں دے, فضل دے. اور سورہ نور کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں ختم کر دی ہیں. تفصیل سے ہر چیز, بار بار اللہ کہہ رہا ہے سنگار ظاہر نہ کرو, سنگار ظاہر نہ کرو, چھن چھن کی آواز نہ آئے, نہ کرو ایسے. کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے ہیں نہیں چھن کی آواز آئے گی تو مزہ آئے گا, تو لے لو. پھر روتے کیوں ہو؟ پھر اس کے بعد جو طلاقیں ہونی ہیں, جو تمہاری زندگی میں نوسط آنی ہے, وہ اسی کی وجہ سے آنی ہے. پوری شادی پہ آپ نے جو ناچ گانا کیا تھا, جو آپ نے پورا جو ہے وہ وہاں پہ ڈی جے بجایا تھا, اس کا کس نے خمیازہ بھگتنا؟ کیوں آپ نے ایسا ہونے دیا؟ نہیں, زمانے کا رواج ہے تو ٹھیک ہے, پھر دکھ سہنا بھی زمانے کا ہی رواج ہے, اس کے لیے نہ آئے پھر ہمارے پاس آپ. پھر آپ رہنے دیں, پھر ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے جو کیا تھا اس کو مل گیا آپ کو. تو اللہ اس پہ توفیق دے دے, آمین کہہ دو. اللہ اس پہ توفیق دے دے. بس یہ ایک دل کے داغ ہے جو روز ہم دیکھتے ہیں, روز دیکھتے, اور چہروں کی رونقیں ختم ہو گئی, چہروں کی خوبصورتیاں ہی ختم ہو گئی. پھر لیپا پوتی کرتی پھرتی ہیں, میں کچھ لگا لوں چہرے پہ کہ کسی طریقے سے نظر نہ آئے میرے چہرے کی نوسط. اچھا پھر وضو بھی نہیں کرتی کہ وضو کر لیا تو نیچے سے اصل چہرہ نکل آئے گا. ہاں جی, کیونکہ مجبور ہے بیچاری, کیا کرے, نوسط چہرے پہ چھائے گی. جس کو اللہ پارسائی دیتا ہے اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے, محبت محسوس ہوتی ہے, اس کا لہجہ پیارا ہوتا ہے, اس کے انداز اچھے ہوتے ہیں. وہ کسی بھی انداز میں ہو اللہ اسے خوبصورتی ہی دیتا ہے. بلکہ بلال حبشی جیسے رنگت بھی ہو تو بھی خوبصورت لگتا ہے, پھر بھی پیارا لگے. بلال حبشی سخت ترین کالا رنگ, پھر بھی خوبصورت. اور جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو جب جنت میں پہنچے تو جنت کی جو ملکہ اللہ نے جس کو بنایا ہوا ہے وہ حاضر ہوئی. کہا حضور میری بڑی دیر کی آرزو تھی آپ کی زیارت کروں, تو زیارت تو ہو گئی ہے, تو ایک آرزو ہے میری, کرم فرمائے اگر ہو جائے میری آرزو پوری. یہ جنت کی ملکہ کی بات سنا رہا ہوں. تو پوچھا کہ کیا آپ کی آرزو ہے؟ کہا میری آرزو ہے کہ بلال سے میری شادی ہو, رضی اللہ تعالیٰ, ان سے میرا نکاح ہو جائے, اور مجھے جب وہ آئیں جنت میں تو وہ مجھے ملے. تو حضور کی بات سنیے, آپ نے ارشاد فرمایا ضرور یہ بات بڑی اچھی ہے آپ کی, لیکن پتہ نہیں بلال مانے یا نہ مانے. کہو نا سبحان اللہ, کیونکہ وہ تو مجھے دیکھتا رہتا ہے, وہ تو میری محبت میں.
اس کے دل میں تو میرا پیار ہے، پتہ نہیں تیرے لیے مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو ایسے انداز ہوں، ایسے اعلیٰ انداز ہوں۔ آپ جنت کی حوریں ہیں، جنت کی ملکائیں ہیں، جنت کی برکتیں آپ کو ملنی ہیں۔ یہ کیا چیپ حرکتیں کر کے آپ اپنے آپ کو ضائع کریں؟ لہٰذا اپنے آپ کو جتنا ملبوس رکھیں گے اللہ اور برکت دے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمائے، ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں۔ ایک اگلی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔ اللہ یہاں حکم دے رہا ہے کہ نکاح کرو، یعنی پھر اب اللہ پریکٹیکلی زمانے میں بگاڑ کو روکنے کا رستہ بیان کر رہا ہے۔ پہلے کہا پردہ کرو، اب کہا کہ نکاح کر لو، کیونکہ اگر تم سے نہیں تسلی ہو رہی، نہیں تجھے رہا جا رہا، نہیں تیرا اندر معاملہ خراب ہے ابھی تک، تو اب اس کا حل یہ ہے نکاح کرو۔ اب نکاح کر لو، اور نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہاں ایامہ کا لفظ ہے، میں اس پہ توجہ چاہوں گا، اس سے دو مرادیں ہیں۔ ایامہ کا لفظ ایک ہے ان لوگوں کے لیے جو بے نکاح ہیں، یعنی کنوارے ہیں، ان کے لیے، اور ایک اس عورت کے لیے بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے عربی میں جو بیوہ ہو جائے۔ تو اللہ دونوں کا حکم دے رہا ہے کہ بیوہ کا بھی نکاح کر دو فوراً، اور بیوہ کو بے نکاح نہ رہنے دو۔ دیکھو گا کہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کے لیے نکاح کا بندوبست کرو، جلدی کر دو اس کی شادی، ورنہ بہت ساری جو ہے وہ تکالیف پیدا ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے معاملات ایسے ہیں کہ اب وہ نکاح کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے ایامہ کا لفظ بیوہ کے لیے بھی ہے، اور جو کنوارے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی آج جو حالات ہیں، میں اس پہ 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ صاف بات کی گئی کہ اپنوں میں کریں نکاح، اور لائق بندوں اور کنیزوں کا کر دیں، یعنی اگر کوئی غلام ہے اس کا بھی نکاح کریں، کوئی نوکر ہے اس کا بھی نکاح کر دیں، کنیز ہے اس کا بھی نکاح کر دیں۔ اور آگے دیکھیے لفظ سنیے، ان یکون فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اور اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ غنی ہونے کی قرآن میں 4تھی وجہ بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ نوح میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اس سے بھی پہلے اللہ نے مال خرچ کرنے والوں کے لیے بھی بیان کی ہے کہ ہم انہیں غنی کر دیں گے، اور حج کے لیے بھی غنی کا لفظ استعمال کیا ہے، جس نے حج کیا ہم غنی کریں گے اسے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ جو شخص نکاح کر لے اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ ہم اسے غنی کریں گے، اس کو مال ملے گا، امیر ہو جائے گا وہ جو نکاح کرے گا۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے پیسے آئیں گے اس کے بعد نکاح ہوگا، پہلے پیسے آئیں پھر نکاح، پیسے آئیں پھر نکاح، وہ اسی پہ لگے ہوئے، بوڑھا کر دیا بچیوں کو گھروں میں، چاندی اتر گئی بالوں کے اندر، بیٹا جو ہے وہ بیچارہ ذلیل ہو کے چوکوں میں کھڑے ہو کے جوانی ساری ضائع کر دی، اور جی پیسے نہیں ہیں، پیسے ہوں گے تو نکاح کریں گے، مال آئے گا تو نکاح کریں گے۔ لہذا کیا ہوا، حرام اتنا پھیل گیا معاشرے کے اندر کہ حرام 100 روپے 200 روپے میں اویلیبل ہو گیا، اور نکاح لاکھوں میں چلا گیا، الٹ ہو گیا۔ حرام جو ہے وہ اتنا آسان ہو گیا، اور حلال کتنا مشکل کر دیا گیا۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ تم نکاح کر دو، آگے مال دینا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں کروں گا تمہارا انتظام، تمہارے لیے مال کا انتظام ہو۔ لہٰذا یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو نظر آتی ہے چیز، بے نکاح لوگ جو ہیں، اس کی وجہ سے جو تکلیف ہے، اور دیر سے شادی کرنے کا جو رجحان ہے کہ لوگ شادیوں میں دیر کر دیتے ہیں اور بہت لمبا ویٹ کرتے ہیں، رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، 40 رشتے ریجیکٹ کر دیے ہیں جان بوجھ کے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ اور خاص طور پہ مائیں یہاں میں قصوروار کہوں گا کہ وہ میں نے دیکھا ہے بعض بچیوں کے لیے ایسا بناتی ہیں معاملہ، ظاہر ہے ہماری بھی 25 سال سے ریسرچ ہے، تو وہ ایسا کرتی ہیں، کوئی کسی ایک بچی کو ٹارگٹ کر لیتی ہیں جو گھر کا کام بہت اچھا کرتی ہے، خدا رشتہ ہی نہیں ہونے دیں گے، جان بوجھ کے نہیں کرتی، لیٹ کرتی رہتی ہیں، لیٹ کرتی ہیں، اسے پتہ ہے کہ اگر ٹر گئی تو پیچھے کار دا کام میں نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کو بوڑھا کر دیتی۔ میں نے دیکھا ہے ایسی ماؤں کو کہ جان بوجھ کے اس کا رشتہ لیٹ، اور بچی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ماں میرے ساتھ دغا کر رہی، ماں میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، یہ اپنے لیے لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح نہ میرا وقت گزرتا جائے، یہ ویکھاں کی ہوندا ہے۔
بے شمار لڑکیاں ضائع، دیر سے شادی کر دی، حالانکہ اللہ نے اتنا آسان کر دیا۔ بات پہلی وہی کروں گا، اگر لوگوں کو دکھانا ہے تو مر جاؤ گے، نکلو اس سے باہر۔ لوگوں کو کیوں دکھاتے ہو؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا، نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے، کسی کے پاس وقت ہی کوئی نہیں دیکھنے کا۔ ہاں ایک چیز کا وقت ہے، شاید تیرا جنازہ پڑھنے آ جائے، وہ میں نے شاید بولا ہے، ہاں جی صرف شاید بول رہا ہوں، تیرا جنازہ پڑھنے آ جائیں گے، کیونکہ یار مر گیا ہے، چلو پڑھ رہی جا۔ اس سے زیادہ لوگوں کو اپنی زندگی میں اہمیت نہ دو اتنی اہمیت انہیں۔ اگر دینا چاہتے ہو تو چیک کر لو پچھلے سالوں میں کتنے دانے تمہارے گھروں میں لوگوں نے ڈالے، بتا دو۔ کوئی بھی نہیں آیا اور نہ کوئی آئے گا، کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں شاید لوگ ہمیں نوٹ بڑا کرتے ہیں، کوئی نوٹ نہیں کرتا آپ کو جناب، آپ کوئی شہزادہ پطرس بخاری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کوئی نوٹ نہیں کرتا۔ بہت زیادہ لوگ نوٹ کر رہے ہیں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اگر تو اس چکر میں ہو تو پھر تو نہیں، ورنہ نکاح بہت آسان ہے، بہت آسان، بہت آسان۔ میں نے اور اہلیہ نے بیٹھے اس دن ہم بات کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ توفیق دے دے، بلکہ انہوں نے مجھے کہا اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ کہنے لگے جی ہم نے تو بچوں کا نکاح بوفے میں کرنا ہے، 15 لوگ ادھر سے آئیں گے، 15 لوگ ادھر سے جائیں گے، اس سے زیادہ 16واں بندہ میں نے آنے نہیں دینا، آپ دیکھ لیجئے گا، میں ابھی بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا جی حاضر جناب، میں نے کہا نا سبحان اللہ، 16واں بندہ نہیں ہوگا۔ ایسی کی تیسی معاشرے کی، ایسی کی تیسی لوگوں کی جو لوگوں کے لیے دکھا کے زندگی گزارے، کیا ضرورت ہے ہمیں؟ ہم اپنے بچوں کو وہی بہتر نہیں کہ وہ جو پیسے جمع ہوئے ہوں گے انہیں کوئی اچھا گھر لے دیں گے، انہیں کوئی اچھی گاڑی لے دیں گے، انہیں کوئی کاروبار میں 10-20 لاکھ لگا دیں گے، یار جا تو کاروبار کر۔ لوگوں کو دکھا کے ان کو مٹن کھلا کے کیا کرنا؟ اور جاتے ہوئے کہہ جاتے ہیں جی لون زیادہ، پیاز نمک زیادہ پڑا ہوا تھا، دیکھیں حضرت صاحب نے شادی کی ہے، نمک زیادہ ڈال دیا مٹن میں، مجھے پتہ ہے کہہ جاتے ہیں، کرسیاں نہیں سانو لبیاں، پیچھے بات دا سی، ہم 1.5-2 کروڑ لاکھ روپیہ لگا کے تو شادی کرتے ہیں، اور آگے سے جو ہے لوگوں کی باتیں سن لیں آپ ذرا۔ اور شریکے والے تو تمہیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ تو تم جتنا مرضی بہترین بھی کر لو، اس نے پھر بھی تمہیں جاتے ہوئے کہہ دینا دیکھو جی کیڑے بندے لبے نے، کوئی منہ متھے لگن والے نہیں ہے، بتاؤ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے زندگی پر، میری باتیں سن کے تم ہنس رہے ہو، میں رو رہا ہوں اندر سے، ایسے لوگوں کے لیے زندگی برباد کرتے ہو اپنی، جو تمہارے لیے کسی بھی عزت کے خواستگار ہی نہیں ہے۔ لیٹس کم آن ریالٹی، حقیقت پہچانے، چھوڑ دیں لوگوں کے پیچھے چلنا، اپنے رسول کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، اپنے شیخ اور مرشد کے پیچھے چل، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کن کے بہادر بنو، نکلو ذرا اس انداز سے۔ میں دیکھتا ہوں میرے نبی کی سنت ہے، اور رسول اسلام نے فرمایا جس شادی میں کم خرچ ہو زیادہ برکت والی ہے، تو میرا نبی سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ میں چیک تو کروں ذرا، کم خرچ ہو برکت والی شادی ہے، ویکھی جائے۔ مجھے والد صاحب نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو، میرے دوست آنے ہیں، تمہارے آنے ہیں، تمہارے عزیز آنے ہیں، کیا میں کہا جی آپ میری بات اگر سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، تو آپ نے میرے بیٹے ہونے کی لاج رکھنی ہے، میں نے 15,000 سے زیادہ خرچ نہیں ہونے دینا، اور ٹھوک بجا کے 150-200 لوگوں کو بلا کے میرج ہال میں 15,000 روپے میں کیا تھا ولیمہ۔ بار بار استثماروں کو یہ اس سے مقصود نہیں ہے کہ آپ میری کوئی تعریف کر، اللہ معاف کرے، مجھے کسی کی تعریف کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے، یہ مثال دے رہا ہوں کہ یار کیا ہو جائے گا، نہ کرو ایسے۔ اللہ کہہ رہا ہے نکاح کر دو، ہم تمہیں امیر کر دیں گے، ہم تمہارے لیے مال کا بندوبست کریں گے، چھوڑو ان چیزوں کو۔ مولوی صاحب آئیں، بیٹھیں، نکاح ہو، 15-20 لوگ بیٹھے ہوں اور بیٹھ کے نکاح کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے تیری محبت سے ہو جائے۔ ولیمے میں حکم دیا گیا چلو تھوڑا سا چند لوگوں کو بلا لو، 10-12 ہزار لگا لو، باقی نکاح کو تو سادہ ترین حکم دیا۔ اب اس سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ آخری بات، جو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں، سب سے پہلے جو اس کا اثر پڑتا ہے، جس شخص کی شادی دیر سے ہو اور لیٹ ہو جائے، اس کا اخلاق بہت خراب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نیچرل چیز ہے، آپ جب لیٹ کریں گے تو وہ ذہنی طور پہ سٹریس میں آ جائے گا، ہر وقت ذہنی سٹریس رہے گا۔ اس کے دوستوں کی شادیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، دوستوں کے بیٹے بیٹیاں ہو رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ذہنی طور پہ اس کے اندر سٹریس پیدا ہو، اور یہ چیز اسے نیم پاگل کر دے گی۔
اس کا موڈ کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی شام کچھ ہوگا، دن کچھ ہوگا، گھر والے حیران ہوں گے کہ یار اس کو کیا ہو جاتا ہے، بھائی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہوتا ویاہ دی عمر ہے، ہوتا ویاہ کرو. اخلاق خراب ہو جاتا ہے. دوسرا، جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے نا اس طرح، تو حسد اور جلن میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسے حسد شروع ہو جاتا ہے، اپنی بہن سے حسد ہو جاتا ہے جس کی شادی پہلے ہو گئی، اس سے حسد ہوگا کس کی شادی پہلے کیوں ہو گئی، اور اس کا بچہ بھی ہو گیا، میری ابھی بھی نہیں ہوئی. جلیں جلتی ہیں، بہنیں جلتی ہیں. آپس میں تصویریں لیں گی بڑی اچھی مسکراتی ہوئی، سنو تصویریں مسکراتی لیں گی، اندر سے جل رہی ہوں گی، اندر سے جلتی ہیں، یہ حسد کرتی ہیں ایک دوسرے. لہذا قریبی بھائی، اپنا بڑا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی حسد ہو جاتا ہے کہ یار یہ بیاہ ہو گیا، میرا کیوں نہیں ہو، تو اس سے بڑی تکلیف ہوگی. تیسری جو بہت زبردست، میں کیا بات کروں آپ سے، کہ ایسے منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ جس سے دین کی تباہی کا راستہ کھلتا ہے. آپ ان خیالات کو نہیں روک سکتے جو نیچرل آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہوگا. پھر اسی طرح ظاہر ہے اگر آپ لیٹس کر رہے ہیں تو اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوگا. شادی ایک ذمہ داری ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو بہت سارے الڑ اور بہت سارے جیسے کہتے ہیں نا باہر بالکل آوارہ پھرنے والے، وہ بھی ذمہ دار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچی آ جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کو کھانا پلانا سب کچھ، تو اب وہ ایک ذمہ دار فرد بنتا ہے، ورنہ وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے. اور سب سے بڑا معاملہ یہ بھی ہے کہ دیر سے شادی ہو جائے تو انسان اپنی اولاد کی خوشیاں ہی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ جلدی بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. کیونکہ جلدی بوڑھا ہو جائے، جب شادی جا کے 35 سال کی عمر میں ہونی، تو 50 سال تو ویسے پاکستان میں عمر چل رہی، 55 سال میں آپ ویسے ہی ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہو جاتے ہیں پاکستان، اور 60 سال میں آپ قبر کا جا کے پتہ پوچھتے ہیں میری قبر کتنے ہونی. تو لہذا اتنی کم عمر ہے، تو پہلے ہی اتنی کم عمر ہے، اور آپ لیٹ کرتے کرتے اس نے کب جوان بچوں کو دیکھ کے شادیاں کرنی ہیں، زندگی ضائع ہو جاتی. تو بے شمار اس کے اور بھی انداز ہیں. آج معاشرے میں جو اب چوریاں، ڈکیتیاں، بدامنی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ شادیوں کا لیٹ ہونا ہے. کہ آپ ذمہ داری نہیں ڈالتے بچوں پہ، بچے پھر ادھر ادھر نکل کے تو بے شمار زندگیاں ضائع کر دیتی ہیں. تو اللہ اسے محفوظ فرمائے. حضور کی چند حدیث سے میں پڑھ دیتا ہوں. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، نکاح کرنے والا وہ ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمانے کا خود ارادہ کر لیتا ہے. اللہ مدد کرتا ہے نکاح کرنے والے کی. دوسری حدیث آقا اسلام نے فرمایا، تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. جب نکاح ہو جائے گا تو وہ عورت مال لائے گی، عورت اپنے ساتھ عزتیں لائے گی، مرتبے لائے گی، برکتیں لائے گی، اور وہ مرد تمہارے لیے نکاح جو تمہارے جس کے ساتھ ہوگا، ظاہر ہے جس کا روزگار ہوگا وہ تمہارا بھی تو ہو جائے گا. وہ جہاں کام کرتا ہے، وہ جہاں سے پیسے لیتا ہے، وہ تمہارے پیسے بھی بن جائیں. تو رزق تلاش کرو. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، تو حضور اسلام نے اسے نکاح کا حکم دیا. کیا وظیفہ دیا بولو، کیا تعویذ دیا ہے. تنگ دستی کی شکایت کی کہ حضور میں غریب ہوں، تو حضور نے فرمایا جا نکاح کر، تو امیر ہو جائے گا. آگے فرمایا کہ حضور اسلام فرماتے ہیں کہ نکاح کے بغیر جو شخص چاہتا ہے کہ وہ غنی ہو جائے تو وہ بے وقوف ہے. نکاح کے بغیر غنی، مالدار کیسے؟ ایسے نہیں ہوتا. اللہ جسے توفیق دے، برکتیں دے. جو حضور فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ اعلیٰ اور بہترین ہے، اور یہی زندگی گزارنے کے اصل طریقے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں غنی کر دے گا اگر وہ فقیر ہوں گے، تو تم نکاح کر دو لوگوں کا. اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. وسعت والا، یہاں اللہ نے وسعت کا لفظ بول کے ایک اور بات کر دی کہ ہم تمہیں وسیع زندگی دے دیں گے. ہم بھی وسعت والے ہیں اور تمہیں بھی وسیع کر رہے ہیں. لہذا نکاح میں دیر کرنا اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے، اور جس سے آج معاشرے میں بڑی تکلیف پھیل رہی ہے. آخری بات کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو اگر یہ سعادت دے دی تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ کہ یہ سعادت لے لیں، برکتیں لیں، رحمتیں اپنے اندر ہی نیت کر لیں کہ مولا میں کم از کم اپنی ذات کا آج وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میری طرف سے مولا تجھے شکایت نہیں ہوگی، میں اس پہ عمل کروں.
اور اس کو اپنے لیے پوری طرح سے آپ کر کے جب نکل جائیں گے اس معاملے سے تو انشاءاللہ آگے اللہ کے وعدے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے وعدے اسی کے لیے ہیں جو اس سے نکل کے باہر آئے گا، ظاہر نکل کے آ جائے گا آگے تو اللہ کے وعدے آگے ہیں کہ ہم تمہیں وسیع برکتیں دینے والے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے۔ اور یہ 2 ہی آیات آج پڑھی گئی ہیں، یقیناً اس پہ اللہ کی حکمت ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ مولا اپنی رحمت سے ہمارے آج ان الفاظ کو ہمارا عمل بنا دے، رحمت فرما دے۔ بڑی محبت سے جو چند باتیں کی گئیں مولا صرف اس نیت سے کی گئیں کہ امت کا یہ بگاڑ دور ہو، امت کی مولا اس وقت حالت جو تکلیف دہ ہے اس میں آسانی ہو۔ بہت ساری چیزیں جو لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب ہیں مولا، جو لوگ بڑے آ کے مولا بڑا روتے ہیں، بڑا پریشان ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے ان معاملات کے حوالے سے بڑے دکھی ہیں مولا، ان کے لیے مولا دعا ہے اللہ آسانی دے دے، اللہ آسانی دے دے، اللہ آسانی دے دے، فضل کر دے، رحم کر دے، اللہ اپنا کرم اتنا کر دے کہ مولا کوئی بھی حضور کی امت میں مولا جو ان حالات کا شکار ہے اس کے لیے آج مولا ہماری دعا پہنچ جائے، آج ہماری دعا پہنچ جائے۔ فضل فرما، سورہ نور کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے، سورہ نور کی برکت ہمارے دلوں میں اتار، قرآن کا نور ہمارے دلوں میں اتار۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔